السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاحقاف پارہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 21 سے کرنا ہے۔ وذکر اور یاد کرو، ذکر کیجئے اخا عادن، عاد علیہ السلام، عاد کے بھائی کا یعنی ہود علیہ السلام کا، اذ انذرا جب ڈرایا قومہ ہو اپنی قوم کو، بالاحقافی احقاف کے مقام پر، وقد اور تحقیق خلت النذر گزر چکے تھے خبردار کرنے والے، من بین یدیہ اس سے پہلے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ ہی کی، انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یومن ایک عذاب سے، ایک دن کے، عظیم جو بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر اب احقاف یعنی جہاں پر ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کا قصہ یہاں پر سنایا جا رہا ہے کہ ذرا یاد تو کرو عاد کے بھائی کو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر ڈرایا۔ احقاف دراصل حقف کی جمع ہے، بمعنی ریت کے بڑے بڑے میلوں میں پھیلے ہوئے ٹیلے۔ یہی علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا، یہ کسی زمانے میں سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، تو قوم عاد نے اسی جگہ زمین دوز مکانات بنا رکھے تھے۔ یہ علاقہ جنوبی عرب میں حضر موت کے شمال میں واقع ہے، اور آج کل وہاں ریت ہی ریت کے ٹیلے ہیں جو سینکڑوں میل تک پھیلتے چلے گئے ہیں۔ اس علاقے کو آج کل ربا خالی بھی کہتے ہیں، اور حالت اس جگہ کی یہ ہے کہ کوئی شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ جو چیز اس ریت میں گر پڑے وہ بھی ریت میں دھنس کر ریت ہی بن جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی چیز نمک کی کان میں گرے تو وہ نمک بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اور پھر جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں ہود علیہ السلام سے پہلے بھی کئی نبی آئے تھے اور بعد میں بھی آتے رہے۔ ان سب کی تعلیم کیا تھی؟ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ عبادت کرو تم مگر اللہ ہی کی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر بتایا کہ بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کا حکم نہیں مانو گے، شرک اور اپنی سرکشی سے باز نہیں آؤ گے، تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا قولو وہ کہنے لگے اجئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا کہ تو برگشتہ کر دے ہم کو، پھیر دے ہم کو، ان آلہتنا ہمارے الہوں سے۔ اف کا مطلب ہوتا ہے نا بالکل تصویر کو دوسری طرف کو موڑ دینا، یعنی رخ پھیر دینا۔ تو کہنے لگے کیا تم ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو؟ فَأْتِنَا تو لے آ بِمَا تَعِدُنَا ساتھ اس کے جو تو وعدہ دیتا ہے یا دھمکی دیتا ہے ہم کو، ان کنتا من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے جو بات ان کو بتائی اور جو ان کو کہا کہ شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، تو آپ دیکھیں کہ اس قوم نے اس کا الٹا ہی مطلب دیا۔ ٹھیک ہے، تو آگے پھر ہود علیہ السلام ان کو کیا کہنے لگے؟ قولا انہوں نے کہا انما العلم عند اللہ، بے شک علم تو اللہ ہی کے ہاں ہے، وہ ابلغکم اور میں پہنچاتا ہوں تم کو، ما ارسلت بہ ساتھ اس کے جو میں بھیجا گیا ہوں، ولکنی لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تم کو، قومن ایک ایسی قوم ہو، تجہلون جو جہالت برت رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو باتیں انہوں نے پیچھے کی نا، تو اس کو ہود علیہ السلام نے یہاں پر جہالت فرمایا، کیونکہ ان کی جہالت اور نادانی کیا تھی کہ ہود علیہ السلام جو ان کو سمجھا رہے تھے اس کے برعکس انہوں نے نتیجہ نکالا۔ ہود علیہ السلام نے تو ان کو ایک سیدھی بات بتائی جو ہود علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر بھی بتاتے رہے کہ وحدانیت پر قائم ہو جو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں ہمارے الہوں سے برگشتہ کر رہے ہو، لتأفکنا عن آلہتنا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے الہوں سے پھر جائیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہود علیہ السلام نے تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی طرح کا تصرف حاصل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، خود مجھے بھی نہیں ہے، میں تو محض اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا کہنے لگے؟
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ حود علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا جس بات کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی دراصل پھر ان کی یہ نادانی اور جہالت ہی ہے، کیونکہ حود علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں تم پر کوئی ایسا عذاب لا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تو کہا کہ انی اخاف علیکم، کہ میں ڈرتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم بات نہ مانو تو تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے۔ تو حود علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک علم تو اللہ کے ہاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، اور اگر نہیں بات مانو گے تو کس طرح اللہ کا عذاب کب کس طرح آئے گا۔ لیکن وہ نہیں مانے، اور حود علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں وہی پہنچا رہا ہوں جس کی میری طرف دعوت دی یعنی بھیجی گئی ہے، یعنی جو چیز پیغام مجھے دیا گیا ہے وہ آگے میں تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو جہالت کی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی طرح کے اختیارات حاصل نہیں ہیں، تمہارے معبودوں کو نہیں حاصل، تو میرے پاس یہ اختیار کہاں ہے کہ میں تم پر عذاب لے آؤں، اور اگر تم انکار کر دو گے، اس طرح کے تصرف کے اختیارات میرے پاس نہیں ہیں۔ اور دیکھو تو ذرا کہ کیسے تم نادان ہو کہ اچھی بات کو تو قبول نہیں کرتے، کہ اگر اس اچھی بات کو مان جاؤ گے تو نہ صرف دنیا میں کامیابیاں ہیں بلکہ آخرت کی ابدی کامیابی کو پالو گے، لیکن الٹا جو بری بات ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تم اس کی مجھے دے رہے ہو کہ میں وہ عذاب تم پر لے آؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دراصل یہاں پر وہ نادانی اور جہالت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم ذرا اپنی زندگیاں دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم عاد کے لیے آتا ہے کہ جس طرح کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے اور جس طرح ان کے رہن سہن کے انداز تھے اور جس طرح لیوش سٹائل میں یہ رہتے تھے اور جتنا ان کے اندر تکبر تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیشہ ہی انہیں گھروں میں رہیں گے، کبھی ان پر زوال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری قصے جو ہیں مشرکین مکہ کو سنائے جا رہے ہیں نا اولین شان نزول کے اعتبار سے، تو قریش مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے تھے، بات نہیں مان رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، سامنے نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلاتے تھے، اور جو بری چیز تھی تو بار بار کس طرح کہتے تھے اچھا عذاب ہے تو اس کو لے آئیں، ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، اچھا یہ کر لیں۔ تو یہاں پر ذرا ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم نے بھی تو اتنا زیادہ خود کو زندگیوں میں پھنسا لیا ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ چیزیں جو آج سے 5 سال پہلے میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھیں اور جس کے پیچھے یعنی کہ میں خود کو ہلکان کیے رکھتی تھی، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے مثلاً کوئی خاتون کوئی ڈگری حاصل کر رہی ہوتی ہے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کو اپنے گھر میں کیا کیا اس کی ذمہ داریاں اور اس کو کیا کرنا ہے، اور ماں باپ کا بھی یہ حال ہے، یعنی سارے ہی حالات ایک ہی طرف ایک ہی جیسے چل رہے ہیں کہ ماں باپ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈگری کا حصول میری بیٹی یا بیٹے کے لیے اتنا زیادہ اہم ہے کہ وہ بھی ان کو چھوٹ دیے رکھتے ہیں کہ وہ چاہے تو نہ تو لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نبھائیں، نہ گھروں میں اس طرح سے کوئی معاملہ کریں، اور بعض اوقات تو کچھ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کیریئر کی دھن میں اگر ان کے بچے ان کو کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے یا ہم نمازیں کس طرح پڑھیں، ہمارا ٹائم کا حرج ہوگا، تو والدین یہ چھوٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جب 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، تو آج آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈگریز جو آپ نے حاصل کرنے کے لیے اتنی تگودو کی تھی ان کی اہمیت کیا ہے اور وہ کہاں پر پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایون یہ کہ اگر کسی جاب کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈگری حاصل کی گئی تھی تو کیا اس سے کمپیٹیبل کوئی جاب ملی، یا یہ کہ اس طرح سے وہ سیکھا ہوا علم اس جاب میں کام آیا۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں جن کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کوئی تقریب آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم کس کس طرح سے تیاریاں کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ کام تک کر لیتے ہیں جو کہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والے ہیں، تو لیکن ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں کہاں رہ جاتی ہیں، کہاں پہ ہیں، صرف یادیں، وہ یادیں بھی جن کو ہم نے سیلفیز بنا بنا کے سیو کیا ہوتا ہے، تو لیکن ان کی کیا اہمیت ہے آخرت میں نا۔ تو جب بھی کوئی کام سوچیں انسان خود کو شعوری طور پر جگا کے رکھے کہ میں یہ کام جو اس وقت کر رہا ہوں اس کی آخرت میں کیا ورتھ ہے، ٹھیک ہے، نہ صرف آپ بلکہ میں بھی سوچوں کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں اس کی آخرت میں کیا ورتھ ہے، آخرت میں مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے۔ تو کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے نا، کسی کی اچھی گزر جائے گی، کسی کی بری گزر جائے گی، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ مال ہی ہمارے لیے فتنہ بن گیا ہے نا،
کہ ہم اتنے زیادہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر وقت مال ہی کے خیالات ہیں، کبھی یہ خرید لیں وہ خرید لیں، پھر یہ کھا لیں وہ کر لیں، اور یہی کرتے کرتے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو توحید کا پیغام ہے نا، یہ دراصل یہی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا خیال، اور ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے نیت کو خالص کر لیں، اور دوسرا یہ کہ آخرت کا تصور جو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اجاگر کیا گیا ہے، کہ جو کام بھی کریں نا آخرت کو مد نظر رکھ کر، بلکہ کیا کریں کہ آخرت میں جئیں، اس دنیا کے اس گھر میں نہ جئیں، بلکہ امیجن کرتے ہوئے تصوراتی دنیا میں آخرت کے گھر میں رہا کریں، وہ جہاں پر جنت اور دوزخ میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، جنت میں بھی ایک پلاٹ ہے، دوزخ میں بھی، تو مجھے تو جنت کا پلاٹ لینا ہے، مجھے وہاں پر شجر کاری کرنی ہے، مجھے وہاں پر اپنے ریوارڈز رکھنے ہیں، جیسے قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، مطلب یہ کہ وہاں پر 10 کوئی ریوارڈز آپ کو ملنے والے ہیں، تو یہ امیجن کیا کریں کہ میں اس سے وہاں پر کیا حاصل کر رہی ہوں نا، اور یہ تبھی ہوگا، اور دنیا کے کسی بھی عمل کا آخرت میں بدل کر ملے گا جب وہ کام خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی نیت کو خالص کیا جائے، یہی وحدانیت ہے نا، یہی سچا دین ہے، یہی خلاص ہے نا، تو اور پھر یہ کہ اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں اجر پانے کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہود علیہ السلام جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم تو نادانی اور جہالت برتتے ہو، تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا نادانی اور جہالت اپنی زندگی میں برت رہے ہیں، ہم کیا کر رہے والے ہیں، ہمیں اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ ہم وہ کیا کیا کام کریں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، یعنی اگر آخرت کے پرسپیکٹیو کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا پلان کرنے چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فلما، پھر جب رآؤہ، انہوں نے دیکھا اس کو، عارضاً، بادل ہے، مستقبل آنے والا، اودیاتہم، ان کی وادیوں کو، قالوا، وہ کہنے لگے ھذا، یہ عارض بادل ہے، ممطرنا، مینہ برسانے والا ہے، بل نہیں، ہوا وہ، مستعجلتم، وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، بہی، ساتھ اس کے، ریحٌ، ایک ہوا ہے، فیہا، اس میں، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو مانگ لیا تو وہ عذاب آ کھڑا ہوا، اور وہ عذاب آیا ایک بادل کی صورت میں، اور یہ سمجھے کہ یہ بارش لائے گا، کیونکہ یہ لوگ بڑی مدت سے بارش کو ترس رہے تھے، قحط سالی کا دورہ تھا، تو کالی گھٹا اٹھی اور اپنے علاقے کی طرف بڑھتی دیکھی تو سمجھے کہ یہ تو بادل ہے اور آ کر ہم پر بارش برسائے گا، خوشی سے جھوم اٹھے اور کئی طرح کی امنگیں انگڑائیاں لینے لگی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بارش کے ساتھ تو ہماری خوشحالی اور کیا کیا وابستہ ہے، تو یہ بارش کے بعد سیرابی اور خوشحالی کی توقعات باندھنے لگے، اور تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ باران رحمت کی گھٹا نہیں تھی، یہ تو ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ کا عذاب تھا جو کالی گھٹا اور آندھی کی صورت میں ان کے سروں پر پہنچنے والا تھا۔ یہ آندھی انتہائی تیز رفتار، سخت ٹھنڈی تھی، اور یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں چلی، آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آندھی چلے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ تو 8 دن اور 7 راتیں ان پر مسلسل چلتی رہی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، تو یہ اس میں ایک ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم کسی اس طرح کی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی شاید یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم پر بارش برسائے گا، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں جب ایسا موسم چھانے والا ہوتا ہے نا، تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ابر یا آندھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فکر معلوم ہوتی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کیا بارش ہوگی؟ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جب بادل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم پر آندھی کا عذاب آیا، جب انہوں نے بادل دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ تو عاد پر یہ جو عذاب آیا، اس کی نوعیت آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم قرآن میں متعدد مقامات پر پڑھ چکے ہیں، تو فرمایا تو دمرو، یہ ہلاک کرتی ہے، یعنی جو اس میں ہوا تھی، کل شعین، ہر چیز کو، بھی امری ربی، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، تو پھر وہ ہو گئے، لا یرا، نہ دکھائی دیتے تھے، الا مساکنہم، مگر ان کے گھر، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم قوم کو۔ تو اس آندھی کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ درختوں اور پودوں کو
جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی. یہی آندھی ان کے زمین دوز مکانوں کے اندر گھس گئی تو وہ اس حالت میں اپنے گھروں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے. سردی کی شدت سے وہیں ٹھٹر ٹھٹر کر مر گئے. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز نظر آتی تھی تو وہ ان کے مکان تھے جن میں دراڑیں پڑ چکی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی بدلہ مجرم قوم کو دیا جاتا ہے، یعنی جرم کرنے والے قوم جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور آگے سے تکبر کرتے ہیں. پھر فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق مَكَّنَّاهُمْ بسایا ہم نے ان کو، فیما اس میں، ام مکناکم نہیں بسایا ہم نے تم کو، فیہی اس میں، وجعلنا اور بنائی ہم نے لہم ان کے لیے سمعن کان و ابصارن اور آنکھیں، و افئدہ اور دل، و فما کانا تو نہ کام آئے، فما اغنا عنہم تو نہ کام آئے ان کو، سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم اور نہ ان کی نگاہیں، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، من شیئن کچھ بھی، اس قانون جب وہ تھے، یجحدون وہ انکار کرتے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا، وحاقہ اور گھیر لیا بہم ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون ساتھ اس کے جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. استغفر اللہ. تو جب حالت ان کی یہ ہوئی تو دیکھو کیسی ہلاکت ان پر ماری گئی. حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اس طرح سے بسایا تھا جیسے مشرکین مکہ تم میں بھی نہیں بسایا. ٹھیک ہے، ان بستیوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشحالی دی تھی اس طرح کی تو تم کو بھی نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن کیا تھا کہ جب اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے بھی کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے جیسے تمہارے بنے ہوئے ہیں. اور یہ کیوں بنائے تھے؟ سننے کے لیے کان دیے تھے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سوچ بچار کے لیے دل دیے تھے، مگر انہوں نے اس سے کام نہ لیا. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، کہ انہوں نے نہ تو کانوں سے سنا، نہ آنکھوں سے دیکھا، اور نہ ہی دل کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی بصیرت بھی حاصل نہ کی. اور وہ ان اعضاء سے اتنا ہی کام لیتے تھے جتنے ایک جانور لیتے ہیں. یعنی ساری کائنات کو تو پیدا کیا گیا انسانوں کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے. انہوں نے اس حق کو ہی نہ پہچانا، اللہ کے اس حق کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت ہی نہ جانی. یعنی جو چیزیں آخرت کے کو یعنی پہچاننے کے لیے ان کو دی گئی تھیں وہ انہوں نے دنیا کے مال و متاع کے حصول میں صرف کر دی. دنیا کے کاموں میں تو عقل مند تھے لیکن ان کاموں کی عقل نہ آئی جن سے آخرت درست ہو. آیات الہی سنتے وقت ان کے کان بہرے ہو جاتے، آیات الہی دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں بند ہی رہتی تھیں. تو اور اسی طرح بصیرت کی آنکھیں پھر کیسے کھل سکتی تھیں؟ تو جب ان پر عذاب الہی آیا تو ان کی عقل مندی اور وہ سارا کچھ جو انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا وہ ان کے کام نہیں آیا. اس قانون یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ اس بات کو ہی نہیں مانے تو وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر ان کو ان چیزوں نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جس عذاب پہ یہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب ان کو گھیر لیا اس نے. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا جو تمہارے آس پاس ہے، من القریٰ بستیوں میں سے، وَصَرَّفْنَا اور پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم، الآیاتی نشانیوں کو، آیات کو، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں. ٹھیک ہے، تو اے اہل مکہ تم اپنے ارد گرد دیکھو، تمہارے ارد گرد بے شمار بستیاں آباد ہیں جو اب تباہ و برباد ہو چکی ہیں، تو ہم ان کی نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ تم واپس آ جاؤ، تاکہ تم عبرت حاصل کرو. ٹھیک ہے، اور تم دیکھتے نہیں کہ ان بستیوں کا سب سے بڑا اور مشترکہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے الہ بنا رکھے تھے کہ جن کے متعلق ان کا گمان تھا کہ وہ ان کی مدد کریں گے. جیسے اگلی آیت میں فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر کیوں نہ مدد کی ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے پکڑا تھا اللہ کے سوا، قرباناً تقرب کے لیے، آلہہ معبود کے طور پر، بل دلو بلکہ وہ کھو گئے انہم ان سے، وذالک اور یہ افکہم ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون اور جو وہ باتیں گھڑتے تھے. تو کچھ بھی چیزیں جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے اپنے مذہب کے بارے میں، یا پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ وہ جن ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور ان کا گمان تھا کہ یہ مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں گے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے ہاں یہ ہماری فریادیں پہنچانے والے ہیں، قرباناً آلہہ اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ہیں، استغفر اللہ من ذالک. تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جب
عذاب آیا ان کی جرم کے پاداش میں تو یہ ہستیاں ان کی مدد کو پہنچتیں، مگر ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچتا، ٹھیک ہے. بل دلو عنہم، بلکہ ہوا کیا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان معبودوں کو کے شدائی پرستوں کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ یہی تو اپنے معبودوں کو پکارنے کا وقت ہے، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے. وذالک افکہم، اور یہی تو ان کا جھوٹ تھا، یہ تو دراصل افسانہ ہی تھا جو انہوں نے اپنے معبودوں کی دھاک بٹانے کے لیے بنا رکھا تھا. ادروائز تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کوئی چیز ہی نہیں تھی، سب جھوٹ ہی جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. استغفر اللہ. یعنی کوئی سچی ہستی ہو جس پر بھروسہ کرے انسان تو مصیبت کے وقت وہی یاد آتی ہے نا. لیکن جب ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں تو جب مصیبت آ پڑی تو وہ جو اپنی تصوراتی کہانیاں انہوں نے ذہنوں میں گھڑی ہوئی تھیں وہ سب کی سب نیچے جا پڑی. دلو عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون. استغفر اللہ. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں پہلے. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. پھر فرمایا وَإِذْ، اور جب صرفنا پھیر لائے ہم الیکا آپ کی طرف نفرا ایک گروہ کو من الجنی جنوں میں سے یستمعون جو غور سے سن رہے تھے القرآن قرآن کو. فلما پھر حضروہ جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس قالوا انصتوا وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. فلما قضیا پھر جب پڑھ لیا گیا ولوا وہ پھر گئے
الا قومہم اپنی قوم کی طرف منذرین خبردار کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ تو آپ کی بات نہیں سنتے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم آپ کی طرف جنوں میں سے ایک گروہ کو پھیر لائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ زمین پر دو مخلوقات ایسی ہیں جو شریعت الہی کی مکلف ہیں، ایک جن ہے، دوسرا انسان ہے۔ پھر انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن ہی زمین پر آباد تھے اور ان کی طرف بھی پیغمبر مبعوث ہوتے تھے۔ جس طرح انسانوں کی اکثریت نافرمان رہی ہے، اسی طرح جنوں کی بھی اکثریت نافرمان ہی تھی اور اب بھی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اشرف المخلوقات بنایا اور جنوں کی حیثیت انسان کے تابع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو نبوت کا سلسلہ انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو اب جو پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں وہی جنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے جو پیغمبر تھے وہ جنوں کے لیے بھی تھے۔ تو جنوں کے لیے قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سننے کا ذکر ایک تو اس مقام پر ہے، دوسرا سورہ جن میں، ٹھیک ہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور میں تقریباً 6 دفعہ ایسا موقع آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن سنا تھا۔ اس میں ہم چند روایات دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اوقاس کے بازار جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیطانوں کو آسمانوں کی خبریں ملنا بند ہو گئی تھیں اور ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے۔ وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی اور ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، ضرور کوئی بات واقعہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی ہے۔ اب یوں کرو کہ ساری زمین کے مشرق اور مغرب میں پھر کر دیکھو کہ وہ کیا نئی بات واقعہ ہوئی ہے۔ تو ان میں سے کچھ شیطان تہامہ حجاز کی طرف بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں تھے اور اوقاس کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا، پھر کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کی خبر بند کر دی گئی۔ پھر اسی وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، آخر تک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جن نازل فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنوں کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے جو کہ سورہ جن کے حوالے سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور جگہوں پر بھی یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جنوں کا وجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہ اس کا ذکر پیش آتا ہے۔ اور اسی طرح جو روایات حضرت عبداللہ بن مسعود سے مختلف کتب احادیث میں مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی پہلی حاضری کا یہ واقعہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وادی نخلا میں پیش آیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اہل طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے وادی نخلا میں قیام فرمایا، وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرات سننے کے لیے وہاں ٹھہر گیا۔ اس موقع پر جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو محسوس کیا۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنوں کا یہ کیا حال تھا کہ جب ایک گروہ آپ کی طرف پلٹا اور انہوں نے قرآن سنا تو جب وہ اس پر حاضر ہوئے، یعنی وہ اس کو سن رہے تھے تو کہنے لگے قالوا انصتوا، چپ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ تو یہ دراصل کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے واقعہ کہ وہ دل سے قرآن کی عظمت کو تسلیم کر چکے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو اس کو پہچان کر مان جاتے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ فوراً کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ۔ اب یہاں پر ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم بھی تو قرآن کو سنتے ہیں، ہم پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل بھی پگھل جاتے ہیں؟ ہم فوراً سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، کہ جب تلاوت پوری ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر گئے، سبحان اللہ۔ تو یعنی اور واقعی یہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز آپ پر اثر کرتی ہے نا، جو چیز آپ کے دل میں اتر جاتی ہے، جو آپ کو اپنے لیے اچھی معلوم ہوتی ہے، تو پھر ہی تو آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ تو کیا یہ تڑپ ہمارے اندر آئی ہے؟ یہ ہم سب اپنے اپنے ذات میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ایسی تڑپ ہے ہمارے اندر۔ اگر ایسی تڑپ ہو نا تو تبلیغ و دعوت میں ہم پیچھے نہ رہیں،
ہم اپنوں کو بھی بلائیں واپس دین کی طرف، اور وہ لوگ جن تک قرآن نہیں پہنچا ہے، یہ پیغام نہیں پہنچا، ان تک بھی لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو آپ یہ دیکھیں کہ اب نہ تو جنوں کو پتہ تھا کہ یہاں پر ہمیں قرآن سنایا جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے نہیں آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں دیکھا نا، تو اب لیکن سمجھایا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ قرآن تو سچ ہے، یہ کلام برحق ہے، یہ مشرکین مکہ نہیں مانتے، یا آج بھی بہت سے لوگ نہیں مانتے، لیکن جن کے دل میں خیر ہوتی ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں اس کلام کو، ان کی تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اسی طرح ہم بہت سے ایسے واقعات بھی سنتے ہیں نا کہ جس میں ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو قرآن نہیں سمجھ آتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ احساس اور یہ محبت ہی جو ہے وہ اتنا زبردست جذبہ ہے، اور کہاں کہ جب یہ کلام سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا قالو، وہ کہنے لگے، یا قومنا، ہماری قوم، انا، بے شک ہم نے سمعنا، سنا ہم نے، کتابن، ایک کتاب، انزلہ جو نازل کی گئی، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو واسطے اس کے جو اس کے درمیان جو اس سے پہلے ہے، یعنی بین یدیہ کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، لیکن مطلب یہ بنتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہیں، یہدی، ہدایت دیتی ہے، الی الحق، حق کی طرف، الی صراط و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو تو جنہوں نے دراصل یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب توریت کا نام لیا، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں کوئی بھی کتاب احکام و شرائع کے لحاظ سے توریت جیسی جامع اور اس کے یعنی قرآن کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس پر علماء بنی اسرائیل کا عمل رہا تھا، اور ہم جانتے ہیں، اچھا انجیل کا یہاں پہ نام اس نے لیا کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں توریت کو بدلنے ہی نہیں آیا، بلکہ اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں توریت ہی مشہور چلی آ رہی تھی، اور توریت میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو پیشین گوئی مذکور ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے موسیٰ، میں تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن پہلے توریت اور کتب سماویہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جب قرآن سنا تو انہیں فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایک ہی لڑی کے موتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو وہی تعلیم ہے جو سابقہ انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے، اور پھر کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو، جواب دو، داعی اللہ ہی، اللہ کی طرف پکارنے والے کو، یعنی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی طرف لبیک کہو، اس کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ تو یعنی یہاں پر پھر انہوں نے فوراً اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے کہ جو راہ حق کی طرف بلا رہا ہے اس کی پکار پر لبیک کہو تو تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور عذاب علیم سے تمہیں نجات دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پیغام ہے نا۔ آج ہم اس پیغام کو اپنے دلوں پر محسوس کریں کہ کیا ہم اللہ کی طرف پکارنے والے کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں؟ کوئی ہمیں اچھی بات بتاتا ہے، کیا ہم اس کی طرف لپکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی خیر ہے کہ خیر کی طرف کھنچتی ہے؟ اور کوئی جب اس خیر کو پکارتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور دیکھیں کیا کچھ ملنے والا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور عذاب علیم سے بچا لیے جاؤ گے۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو نہیں جواب دے اللہ کے پکارنے والے کو، فلیسا، تو نہیں ہے، بمعجزین، عاجز کرنے والا، فی الارض، زمین میں، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ولیس لہ، اور اس کے لیے نہیں ہے، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، کوئی حامی مددگار، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھاگ کر یہ کہاں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو تھکتے ہیں، نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ ان کو آرام کی ضرورت ہے، نہ وہ سوتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ جو یہود کے عقیدہ رکھتے ہیں نا، یہود کے اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیے، 7ویں دن آرام کیا، نعوذ باللہ، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو، اللہ سے تو کوئی بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہد، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نگران ہے سب پر، اور حاضر اور غیب ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور اس کے سوا تم کون سے دوست پاؤ گے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکیں؟ یہی تو دراصل کھلی گمراہی ہے
کہ لوگ کس طرح سے نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ پھر فرمایا اولم کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ ہی ہے، اللہ جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولم یا اور وہ نہیں تھکا، بخلقہن ان کی پیدائش سے، بقادرن وہ قدرت رکھتا ہے، اللہ اوپر، ان کے یحیی کہ وہ زندہ کر دے، الموتى مردوں کو، بلا کیوں نہیں، انہو بے شک وہ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیارات کے مظاہر اور عجائب نظر آتے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد ان کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آرام کہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سب کچھ سارا نظام چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے یہ سب کچھ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر سکیں۔ کیوں نہیں، ولم یا بخلقہن وہ آسمانوں پہ زمین کی پیدائش سے تھکے نہیں ہیں، بقادرن علی ان یحیی الموتیٰ وہ تو خوب قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دیں، انہ علی کل شیء قدیر ایک کیا وہ تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتے ہیں، اسی کا اختیار ہے، کوئی اس کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ اور جس دن یُعْرَضُ الَّذِينَ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، علی النار کی آگ پر، الیسا کیا نہیں ہے، ھذا یہ بالحق سچ، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہمارے رب کی، قالا تو ان کو کہے گا فذوقوا العذاب تو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، استغفر اللہ۔ تو جس دن وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو اس دن پہچان جائیں گے، کہیں گے ہاں کیوں نہیں، یہی تو سچ تھا، قسم ہے ہمارے رب کی۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ وہ عذاب جس کی تم دنیا میں جلدی میں چاہتے تھے وہ اب آ گیا ہے، اب اس کو چکھو کہ بجائے اس کے جو تم کفر کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی سختی سے نجات دے دے، تو استغفر اللہ۔ اور قیامت کا دن کس قدر سخت ہوگا، اور پھر ان سے پوچھا جا رہا ہے الیسا ھذا بالحق، تو ان کی بے کسی دیکھیں، قالوا بلا وربنا کہ اس دن تو پھر مکر نہیں سکیں گے، اعتراف کریں گے، تو پھر اسی عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، کس وجہ سے کہ انکار کرتے تھے، مانتے نہ تھے۔ پھر فرمایا فصبر تو صبر کیجئے، کما صبر جیسا کہ صبر کیا اولو العزم یعنی عزیمت والے، من الرسول رسولوں میں سے، ولا تستعجل اور نہ آپ جلدی کیجئے، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ بے شک وہ، یوم یرونا وہ جس دن دیکھیں گے اس کو، ما یوعدون جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، لم یلبسو نہیں وہ ٹھہرے الا مگر ساعۃ من نہار دن کی گھڑی میں سے ایک حصہ، یعنی دن میں سے ایک گھڑی، بلاغن پہنچانا ہے پیغام کا، فہل یہلکو تو کیا ہلاک کیا جاتا ہے، الا مگر القوم الفاسقون قوم فاسق کو، یعنی وہ جو نافرمان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر مثلاً جو عرف عام میں 5 ہیں، نوح ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو یہ جیسے یہ صبر کیا انہوں نے، لوگوں نے ان کی باتیں نہیں مانی، ان کو جھٹلایا، تو پھر الٹا پھر کیا کہتے تھے، ان انبیاء کی اقوام نے بھی یہی کہا اپنے رسول کو کہ جو عذاب تم ہم پر لانا چاہتے ہو لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھ لو ان اولو العزم پیغمبروں نے کتنی مدت تک اپنے یعنی لوگوں کی مخالفتیں برداشت کیں، ایذا رسانیوں پر صبر کیا، تو آپ بھی اس معاملہ میں جلدی نہ کریں، صبر اور برداشت سے کام لیں، کیونکہ کأنہم یوم یرون ما یوعدون جس دن ان کو عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے وہ عذاب اس کو سامنے دیکھ لیں گے، استغفر اللہ، تو انہیں کیا لگے گا، لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، دن کا ایک کچھ حصہ ہی تو رکے تھے دنیا میں کہ عذاب آ گیا، اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی آسائشوں کے، متکبرین کے دن، تکبر کے، جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے نا، ان دنوں کی اہمیت ہی کیا ہے، جلدی سے گزر جاتے ہیں، پھر جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو مصیبت کی گھڑیاں تو طویل ہو جاتی ہیں، وہ جو عیش و آرام میں بے شمار سال گزارے ہوتے ہیں وہ یاد بھی نہیں رہتے انسان کو، استغفر اللہ۔ بلاغن کتنا مؤثر یہ لفظ ہے نا کہ پہنچا دینا ہے پیغام کا،
ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو نافرمان لوگ ہیں، جو نہیں ماننے والے، وہ پھر جو ہیں وہی ہلاک کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ عذاب کے ڈراوے کو مذاق میں اڑاتے ہیں، پھر وہی مذاق ان کو گھیر لے گا۔ استغفر اللہ من ذالک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔